مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے جو انسانیت پر رحم اور کرم کیے ہیں، وہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ آپ کے آنے سے تم پر کتنے کرم ہوئے ہیں، ذرا غور کرو. مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے قرآن اس کا اظہار کرتا ہے. ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کو اپنے سامنے رکھا تھا کہ جس میں قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے جو امت کو ایک نعمت بخشی تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ذکر سے پہلے کہا کہ تم اکٹھے رہو، متحد رہو، اور اتحاد اور اتفاق کی ایک ہی کنجی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جس کے معنی قرآن مجید کیا گیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سے مراد ہے کہ آپ سے جو جڑ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آپ سے جڑ جائیں گے وہ اکٹھے ہو جائیں گے. جب محبت کا مرکز ایک ہوگا، سب کی محبت ایک جگہ پر ہوگی، تو پھر آپس میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس وجود کو اپنا مرکز نگاہ بنا لو تو تم اکٹھے ہو جاؤ گے. وہی ایک وجود ہے جو دنیا کو جوڑنے والا ہے، وہی ایک وجود ہے جو لوگوں کے تعلقات جو سال ہر سال سے خراب تھے ان کو آپس میں دوبارہ جوڑ دیا، قریب کر دیا، اور دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں. کتنے تاریخ اسلام کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانوں کو جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے ایک ہی جگہ اکٹھے بٹھا دیا اور ان کو پیار اور محبت کے ساتھ جوڑ دیا آپس میں، جس کا ذکر قرآن مجید اپنی آیت میں کر رہا ہے. ہم نے پہلے حصے میں کل جو پچھلے جمعے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی تو اس میں قرآن نے کہا تھا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ نعمت ہم نے اس وقت کی جب تم دشمن تھے اور دشمنی میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے، تو ہماری نعمت تمہارے پاس آ گئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں نعمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے وہاں رحمتیں بڑھتی ہیں. وہ جگہ لڑائیوں کی جگہ نہیں ہوتی، وہ جگہ فساد کی جگہ نہیں ہوتی، وہ وجود انتشار کا باعث نہیں بنتے، بلکہ وہ نعمت جہاں پر ہو وہاں سے لوگوں کے لیے خیر نکلتی ہے. صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کے صدقے جب ان پر کرم ہوا ہے تو پھر ایک ایک صحابی جو ہے وہ دنیا کے لیے خیر کا وجود بن گیا. تو اس لیے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، فرمایا زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ناراض ہو سکتا ہے، اس کے بعد
حدیث بہت سخت ہے، پڑھ کر انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا مسلمان اپنے بھائی سے اگر ناراض ہو تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، 3 دن کے اندر وہ آپس میں پہل کر کے جو بھی کرے گا اس کو اجر زیادہ ملے گا، ناراضگی دور کر لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا جو اگر اس حالت میں مر گیا کہ ناراض تھا اپنے بھائی سے، تو فرمایا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات شاید ہم اس کو بڑا عام سی بات سمجھے، لیکن سرکار نے جو کہہ دیا ہے وہ حتمی بات ہے۔ فرمایا جو ناراضگی کی حالت میں اپنے بھائی سے چلا گیا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، کیونکہ دین تو جوڑنے آیا تھا، دین تو دلوں کی نفرتیں ختم کرنے آیا تھا، دین تو لوگوں کو ملانے آیا تھا، یہ کاٹنے نہیں آیا تھا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جو فاسق ہیں ان کی پہچان قرآن نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، فاسق کی پہچان۔ اور فاسق وہ ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک گناہ گار ہوتا ہے، جس کو سارے کہتے ہیں جو گناہ گار ہے، ہر وقت گناہ کی دنیا میں رہنا، گناہ سوچنا، یعنی اس کا ہر عمل گناہ کا عمل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی پہچان کیا ہے کہ جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں جوڑنے کا حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اور فاسق وہ ہوتا ہے جو رشتوں کو کاٹتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو آپس میں ناراضگیاں کرتا ہے، فرمایا وہ فاسق۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسق کی پہچان یہ ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹتا ہے، اور ایمان والا وہ ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، میں بھی کر رہا تھا، لیکن اب وہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو کیا میں بھی اس کا جواب ویسے ہی دوں؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو، نیکی یہ ہے کہ کوئی برا بھی کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کیا کچھ نہیں کیا آپ کے وجود کے ساتھ، اپنوں نے کیا ہے، اپنوں نے، قریبی رشتہ داروں نے، سارا جو مکہ قریش تھا آپ کا خاندان ہے، اپنوں نے جو آپ کے ساتھ ظلم کیے ہیں، لیکن آپ کا رویہ کیا رہا ہے؟ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے تعلق کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کی بیماری میں جا کر بیمار پرسی کی۔ خیریہ وہی چچی جو راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، سورہ لہب گواہ ہے، کانٹے لا کر ابو لہب کی بیوی، سردار ہے وہ، سردار کی بیوی قریشی خاندان کی، خود کانٹے چن کر لاتی ہے اور گزرگاہ مصطفیٰ میں بچھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹے چبھیں گے، وہ خوش ہوتی تھی۔ روایت میں ایک دن اس کانٹے نہیں تھے، سرکار گزرے تو کانٹے نہیں تھے، رک گئے، کہا جی لگتا ہے چچی کانٹے چننے صحرا میں نہیں گئی۔ کسی نے کہا وہ تو بیمار پڑی ہے، آپ وہاں سے سیدھے اس کے گھر چلے گئے۔ یہ ہے رشتوں کو جوڑنا، یہ ہے۔ وہ گھبرا گئی کہ یہ میں تو روز کانٹے بچھاتی، آپ مسکرائے، فرمایا نہیں میں تیری تیمارداری کے لیے ہے۔ یہ حوصلہ کس میں ہے آج بھائی میں حوصلہ نہیں، اپنے ناراض بھائی کے ساتھ بیمار پرسی میں اس کی خبر لے سکے۔ اور سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ ناراضگی کی حالت میں اگر اسی طرح دنیا سے، اور ایک اور حدیث نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، مگر سوائے 2 افراد کے، سوائے 2 افراد کے۔ اور پوچھا گیا وہ کون؟ فرمایا وہ جو آپس میں عداوت رکھتے تھے، آپس میں عداوت رکھتے تھے۔ فرمایا کہا حکم دیا جاتا ہے انہیں مہلت دو، شاید یہ آپس میں صلح کر لیں۔ فرمایا داخل نہیں کیا جاتا، مہلت دی جاتی ہے کہ شاید یہ ناراضگی دور کر لیں اور آپس میں صلح کر لیں، اور جب صلح کر لیں گے تو پھر یہ بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ کتنی بڑی بات سرکار نے کہہ دی کہ اگر عداوت آپس میں رکھو گے تو جنت کے کھلے دروازوں میں بھی رب داخل نہیں کرتا ہے، داخل اسے ہی کرتا ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپس میں پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، سرکار کے فرمان کے مطابق اور قرآن کی ہدایات کے مطابق۔ قرآن تو کہتا ہے دین آیا ہی اس لیے تھا، اور سرکار کا وجود نعمت ہی یہ ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں۔ قرآن تو کہے کہ ایمان والے کے دل میں محبت ہی محبت ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، صحابہ اکرام سامنے تھے، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، ارے وہ تو آپس میں بھائی بھائی تھے، تم ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم اپنی گندی اور غلیظ سوچ کے ذریعے صحابہ کو تقسیم کرتے ہو، میرے نبی کے چاہنے والوں کے لیے جملے غلط کہتے ہو۔ اور میں یہ سوچ کر کرنا کہ قرآن ان کے لیے محبت کا پیغام دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں تو آپس میں محبت تھی، کتنی محبت تھی صحابہ اکرام۔ پڑھ لیجئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھا، مسکرا پڑے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے سرکار کا وہ حکم یاد آ گیا، آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو پرچی علی دے گا، علی جس کو پرچی دے گا وہ جائے گا۔ تو حضرت علی کہنے لگے بات یہیں، مسکرائے، کہا بات یہیں کیوں ختم کرتے ہیں، اگلی بات بھی تو بتائیے۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا سرکار نے کہا تھا علی اس کو دینا جسے ابو بکر کہے گا۔ یہ محبت ہے ان کی آپس میں، ایک دوسرے کے چاہنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے۔ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوں اپنا لیا تھا، جو سال ہر سال ایک دوسرے کے دشمن تھے یوں شیر و شکر ہو گئے کہ کہتے مدینہ منورہ میں پھر کبھی آپس میں لڑے نہیں۔ اس بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر ان کی آپس میں جنگ نہیں ہوئی کہ میں کبھی فلاں قبیلے کا ہوں تو فلاں خاندان کا ہے، کبھی آپس میں صحابہ میں جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ بھول ہی گئے تھے قبیلے کیا ہیں، وہ ایک ہی کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، نبی کا امتی ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ یہی ایک پہچان یہاں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہی کامیاب۔ خاندان وہاں نسبتیں کام آئیں گی فقط اور فقط غلامی مصطفیٰ کی آئے گی، کسی خاندان کی نسبت نے کام نہیں دینا، کام دینا ہے تو غلامی مصطفیٰ نے دینا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اس محبت کا نتیجہ لازمی قرآن نے کیا نکالا ہے اس پر بھی غور رکھیے، نظر رکھیے قرآن نے اس محبت کا نتیجہ کیا نکالا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب آپس میں محبتیں بڑھ گئیں، نفرتیں دشمنیاں ختم ہوئیں، محبتیں آ گئیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی قرآن نے کہا ہے، اخوان، تم آپس میں بھائی تھے، کوئی تمہارے اندر فرق نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کی عزت و آبرو کو خراب کرتا ہے، فرمایا اس کا محافظ بن جاتا ہے، اس پر نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، اور نہ مصیبت میں اس کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ یہ بھائی کے حق ہیں جو اس پر رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا اسلام کا رشتہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ یہ تمہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے بھائیوں کی طرح۔ بھائی کی عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے ہو، بھائی کے نام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہو۔ ایک تو یہ بھائی ہیں، لیکن جنہیں سرکار نے بھائی بنایا ہے، جنہیں قرآن کہتا ہے کہ مسلمان فقط اور فقط آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، بھائی بھائی ہیں، جہاں بھی رہتا ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، کسی رنگ نسل زبان کا ہو، وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا اسلام کا رشتہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی مثال کنگھی کی طرح ہے، مثال دی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس طرح کنگھی کا ہر دانہ الگ الگ ہوتا ہے اوپر سے، ہر ایک کی اپنی شناخت ہے، نام ہے، لیکن فرمایا سب نیچے سے جڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے ساتھ۔ فرمایا تم سب کی اپنے اپنے نام نسب ضرور ہیں، لیکن تم سب اسلام کے رشتے میں جڑے ہوئے۔ اگر تم اسلام کے رشتے کو توڑو گے تو جس طرح کنگھی کا ایک کنگرا ٹوٹ جائے تو کنگھی کا حصہ نہیں رہتا، تم بھی اس کا حصہ نہیں رہو۔ جڑ کر رہنا ہے تو اسلام کے رشتے کو آپس میں تھامو، بنیاد اسلام ہے، باقی تو تعارف ہے سارا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل میں پیدا کیا، خاندانوں میں پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ ان پر تکبر کرو۔ اور سرکار کی بڑی سخت حدیث ہے، اس پر بہت سخت وعید ہے
فرمایا جو کسی گروہ یا جماعت کو کی خاطر لڑتا ہوا مارا گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حدیث کا مفہوم ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے خاندان سے پیار کرنا جرم ہے؟ فرمایا پیار کرنا جرم نہیں ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر کسی پر حملہ کرنا زیادتی ہے اور وہ گناہ گار ہو، وہ جہنم میں جائے. خاندان تو پہچان کا ایک تعارف ہیں، عزت اور مقام فقط قرآن کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اسی کی ہے جو رب سے ڈرنے والا. باقی تو تمہارے تعارف ہیں آپس میں، قبائل میں پیدا کیا ہے، تمہیں خاندانوں میں پیدا کیا ہے تاکہ شناخت ہو سکے، پہچانا جا سکے کہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے. ورنہ شکل و شباہتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن قبائل کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن یہ پہچان فخر کا باعث نہیں ہے. فخر کس پر ہے؟ وہ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت پر. جتنا مقرب، جتنا تقوی اس کے اندر ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اتنی اس کی عزت ہے. اسلام نے سارے معیارات بدل دیے تھے، عزتوں کے معیار بدل دیے، پرہیزگاری کو بنیاد بنا دیا کہ جتنا خوف خدا تمہارے اندر ہوگا اتنا ہی وہ بڑا ہو. تو فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دیں، اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسلام نفرتیں ختم کرنے آیا. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قافلے کو روانہ کرتے، خواہ وہ جنگ کے لیے جا رہا ہوتا لشکر یا کہیں تبلیغ کے لیے جاتا، سرکار ایک دو نصیحتیں اسے کرتے. کہتے جہاں جا رہے ہو وہاں نفرتیں نہیں پھیلانی، محبتیں بانٹنی، اور کسی پر فرمایا تنگی نہیں کرنی، آسانیاں دینی. دین آسانی کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین خیر خواہی. الدین النصیحہ، سرکار نے فرمایا دین تو خیر خواہی ہے، اس میں تو دوسرے کی خیر خواہی ہوتی ہے. جو دین میں آ جاتا ہے وہ کسی کا برا نہیں سوچتا، وہ کسی کا برا نہیں سوچتا. جو اپن غیر کا برا نہیں سوچتا وہ اپنوں کا برا کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو دین کا یہ نعمت قرآن نے کہا ہے، یہ نعمت ہے جس نے تمہیں جوڑ دیا. لیکن تمہاری کیفیت کیا تھی؟ تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن نے دوسرا پہلو بھی سامنے رکھ دیا کہ یہ تو سارا اسلام کی نعمت کا اور سرکار کے آنے کا کرم ہے تم پر کہ تمہیں اتنی آسانیاں مل گئیں، جوڑ دیا تمہیں، تمہاری سال ہر سال کی جنگیں ختم ہو گئیں، تم جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے بن گئے. کیا انصار مدینہ نے ایثار کی انتہا نہیں کر دی؟ تاریخ انسانیت میں کہیں ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا جو مدینہ کے انصار نے انصار کیا. دل کھول کر سامنے رکھ دیے تھے. سگے بھائی نہیں ہیں، 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ میں. وہ قریش ہیں جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے. پورے عرب میں جن کی شہرت تھی، قریش بڑے لوگ تھے. اور انصار مدینہ کے بارے میں تاریخ کہتی چھوٹی چھوٹی کھیتیاں تھیں، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، محنت کش لوگ تھے، تھوڑی تھوڑی روزی کماتے تھے، کوئی خوشحال نہیں تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، چھوٹے مکانات تھے. لیکن جتنے بڑے دل ان کے تھے، دنیا آج تک ایسے بڑے دلوں والے نہیں دکھا سکے. سارا گھر کا سامان 2 حصوں میں بانٹ کر سامنے رکھ دیا. کس کے لیے؟ سرکار نے کہا تھا. روایت ہے کہ ادھر مہاجر بیٹھے ہیں، ادھر انصاری بیٹھے مسجد نبی میں. سرکار ادھر سے ایک مہاجر کو بلاتے، ادھر آؤ، وہ آتے، ادھر سے ایک انصاری کو بلاتے، بلا کر دونوں کا ہاتھ خود ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے. یہ نہیں کہتے ہاتھ ملاؤ، دونوں کا ہاتھ خود پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اور ساتھ کیا جملہ فرماتے؟ جاؤ آج سے تم بھائی بھائی ہو. اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اس بھائی نے اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کیا جو ایک انسان کر سکتا. قربانی کی انتہا ہے، ایثار کی انتہا ہے. اور بھائی کے لیے جو محبت کے جذبات انہوں نے دکھائے ہیں تاریخ دوبارہ نہیں دکھا سکی. لوگ تو حقیقی بھائی کو اتنی محبت نہیں دیتے، اتنا مقام نہیں دیتے جو انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ کیا. سرکار نے بھائی بنایا تھا، ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، ایک قبیلے کے نہیں ہیں. اور اس معاشرے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں جہاں قبائل پر فخر کیا جاتا تھا، جس معاشرے میں اپنے قبیلے پر لوگ فخر کر کے دوسروں کو مارتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، اس معاشرے میں سرکار نے 2 مختلف قبیلوں کے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا. اور تاریخ انسانی کہتی ہے، تاریخ مدینہ پڑھیے کبھی آپ،
کہتے ہیں کہ سرکار نے جو محبتیں ان کے بانٹی آپس میں جوڑ دیا کہ تم بھائی ہو، پھر کبھی اس بنیاد پر مدینہ میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی کہ تم مہاجر ہو میں انصاری، میں مقامی ہوں تم باہر سے آئے، کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ بھول ہی گئے تھے کہ یہ کون ہے، وہ تو سارے ایک ہو گئے تھے، سب ایک ہو گئے تھے، ایک دوسرے پر فدا ہونے والے، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے تھے۔ یہ کس نے کر دیا سب کچھ؟ ایک ہی وجود ہے، یہ نعمت عظمیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کے وجود سے سارے یوں جڑ گئے پروانہ وار کہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، ایثار کی انتہا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں تاریخ کے اس واقعے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا اسوہ کیا ہو سکتا ہے دلوں کو جوڑنے کا جو سرکار نے پیش کیا، کہ سالوں لڑنے والوں کو یوں جوڑ دیا کہ تاریخ پھر کبھی ان کو جدا نہیں کر سکے۔ فرمایا یہ تو ہے، لیکن تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کہتا ہے تم تو دوزخ کے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، وہاں پر تم تھے کہ قریب تھا کہ تم دوزخ میں گر جاتے، آگ میں گر جاتے، کنارے پر کھڑے ہو۔ کیا ہوا وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، تمہیں وہاں سے بچا لیا ہے۔ تم تو کنارے پر کھڑے تھے دوزخ کے، تم تو گرنے والے تھے، اور گڑھا دوزخ کا ہے جو آگ ہی آگ ہے، کسی بھی لمحے اس میں گر سکتے تھے۔ فرمایا وہاں سے ہم نے تمہیں بچا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، فرمایا ایک شخص نے آگ جلائی، آگ جب روشن ہو گئی، ماحول روشن ہو گیا، تو فرمایا پتنگے اور پروانے اس پر آ کر گرنے لگے، اس آگ کے اندر جل جل کر گر رہے تھے، وہ ہاتھوں سے اسے پیچھے کر رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بتا کر آپ نے فرمایا اس شخص کی جو بچا رہا تھا، فرمایا میری مثال ایسی ہے، فرمایا تم دیوانہ وار دوزخ میں گرتے جا رہے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تم تو دوزخ میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں کمر سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارا رویہ، ہماری زندگی کے اعتبار، ہم تو دوزخ کے کنارے کھڑے، قرآن کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، کسی بھی لمحے اس میں گر سکتے تھے۔ ارے اس رسول رحمت کا کرم تو دیکھو، ان کا فیض تو دیکھو، ان کی آمد کا دنیا میں انقلاب تو دیکھو، ان کی آنے کی رحمتیں تو دیکھو۔ جو دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یہ رسول محتشم آئے ہیں تو تمہیں وہاں سے آگ سے بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں وہاں سے نکال لیا ہے، بچا لیا تمہیں۔ کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے سرکار کی کہ ہم تو دوزخ میں گر رہے تھے، ہمیں سرکار نے وہاں سے بچا لیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، یہی نہیں، سرکار نے تو بڑی رحمت کی انتہا کر دی ہے۔ فرمایا حشر میں جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو فرمایا میں دوزخ کی طرف جاؤں گا۔ فرمایا دوزخ دور سے پکارے گی کہ یا رسول اللہ میرے قریب نہ آئیے، کہ آپ جب قریب آتے ہیں میری آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ فرمایا میں دوزخ کی طرف جاؤں گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنے؟ فرمایا یہ دیکھنے کو میرا امتی تو ادھر نہیں چلا گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ فرمایا اپنے ہاتھ کا پیالہ بنا کر کہ یوں دوزخ سے اپنی امتیوں کو نکال لوں گا۔ بلکہ بڑی خوبصورت روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے کہا کہ تم جب فیصلہ ہو جائے گا تو میں یوں دوزخ سے تمہیں نکال لوں گا باہر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ذرا ہاتھوں کو اور بڑھا دیجیے، اور بڑھا دیجیے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ بس کافی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر بخشش ہو رہی ہے، ہاتھ کا پیالہ اور بڑھ جائے گا اور بخشے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ کہا ابوبکر سرکار نے جو اشارہ کیا ہے ان ہاتھوں میں تو ساری کائنات آ جاتی ہے، پیچھے کون رہ جائے گا؟ وہاں پر سارے ہی سرکار نکال کر لے جائیں گے۔ فرمایا فَأَنْقَذَكُم، ارے تم گرے ہوں کو میں دوزخ میں پھینکے ہوں کو، تمہارے اعمال وہاں لے جائیں گے،
میں وہاں سے بھی تمہیں نکال کر لے آؤں گا۔ یہ سرکار کی رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر جو اتنا کرم کرنے والا ہے، جس کے صدقے ہمیں دوزخ سے رہائی مل رہی ہے، کیا نہیں مل رہی؟ سرکار نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، فرمایا جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں اس کلمے کا نشان ہوا، فرمایا اسے دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ فرمایا وہ دوزخ میں نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا اسے وہاں سے۔ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے۔ یہ کلمہ کس نے عطا کیا ہے؟ یہ سرکار نے عطا کیا۔ آپ آئے تو یہ کلمہ ملا جس کو پڑھ کر سال ہر سال کے گناہ رب نے معاف کر دی۔ کیے یا نہیں کیے؟ صحابہ اکرام جو ایمان لائے تھے، پہلے کیا تھے؟ وہ پہلے کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے؟ شرک میں وہ مبتلا تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ ان میں وہ بھی قبائل تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اقرا بن حابس کے بارے میں سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے ایمان لائے، ان کے بارے میں کہ 9 بچیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی۔ سرکار نے کہا تمہیں کبھی رحم نہیں آیا؟ تو وہ آپ واقعہ سنانے لگے، ایک دفعہ آیا تھا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ سنا رہا تھا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ آپ آئے تو آپ نے ایسے گناہ کرنے والوں کو بھی جنت عطا کر دی۔ یہ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے سے ہوا ہے۔ جو آپ کے دامن کو چھوڑ گئے گا اس کا مقدر دوزخ نہیں تو اور کیا ہے۔ جو اس دامن سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ارے اس سے بچے گا وہی جو دامن مصطفیٰ میں آ جائے گی، جو سرکار کے دامن کو تھام لے گا، جو آپ کی محبت کو دل میں بسا لے گا، وہ جنت میں نہیں، وہ سرکار کے ساتھ رہے گا، وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ تو قرآن نے دونوں پہلو ہمارے سامنے رکھ دیے کہ تم کیا تھے، کہاں سے تمہیں اٹھایا ہے، اور اس نبی اور اسلام کی نعمت نے کتنا کرم کیا ہے کہ تمہاری نفرتیں ختم کر دی ہیں، تمہارے جھگڑے ختم کر دیے ہیں، تمہیں آپس میں جوڑ دیا ہے، تمہیں آپس میں تمہارے اندر محبتیں پیدا کر دی ہیں۔ آئیے ذرا اس آیت کو ہم تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی اس آیت پر غور کرنے کی کوشش کریں، کیا میری زندگی اس قرآن کی آیت کے مطابق اترتی بھی ہے یا نہیں اترتی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اس دین نے تمہارے اندر محبتیں پیدا کر دیں، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور میں اپنے حقیقی بھائی سے ناراض بیٹھا ہوں، میں اپنے قریبی بھائی سے ناراض بیٹھا ہوں۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں چلتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا، سلام کہہ دینا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو خوش دلی کے ساتھ استقبال کیا، مسکرا کر اسے ملے ہو۔ آئیے جو دین اتنی رحمتیں لے کر آیا، جو دین اتنے کرم لے کر آیا، جس دین نے ہمارے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ہم اس دین کے لانے والے کے سامنے سر کو جھکا دیں، سرکار کی ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپس میں محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ سرکار کی سنت نہیں ہے یہ برملا کہہ رہا ہوں۔ پوری زندگی 23 سالہ آپ کی نبوی دور جو ظاہری ہے، اس سے پہلے 40 سال جو مکے میں گزارے ہیں اعلان نبوت سے پہلے، 63 سالہ زندگی کا ایک بھی واقعہ ایسا نہیں سرکار کسی سے ناراض ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ، کتنے کتنے ظلم کیے گئے ہیں، لیکن آپ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ دعا ہی کی ہے کہ یا اللہ اسے خیر عطا فرما، بھلائی کی دعا کی ہے، خیر کی دعا کی ہے۔ ارے سرکار تو وہ ہیں کہ دشمن ابو سفیان جو سردار مکہ تھے، قحط پڑ گیا مکہ میں، 3 جنگیں لڑ چکے تھے مدینہ سے، مسلمان شہید ہو چکے تھے، وہ قحط پڑ گیا تو مکے والے کہنے لگے کیا کریں؟ کہا مدینہ میں غلہ ہے، تو ڈرنے لگے کہ وہاں کیسے جائیں۔ ابو سفیان سے کہا تم سردار ہو، جاؤ، تمہاری رشتہ داری بھی ہے کہ سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، فرمایا جاؤ تم اس رشتے کے ذریعے سرکار سے جو ہے وہ مدد چاہو۔ 3 جنگیں لڑنے والا سپہ سالار جو سردار تھا دشمن کا، وہ مدینہ میں آیا ہے مدد کے لیے، قحط پڑا ہے مکہ میں۔ آج کیا ہو سکتا تھا؟ سوچئے ذرا، آج کا انسان کیا کرتا؟ خوش ہوتا کہ مر رہے ہیں، مرنے دو، ہمارے دشمن ہیں، اچھا ہوا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے،
آج کی دنیا کا انسان یہ کرتا، لیکن کائنات کے محسن اعظم کا رویہ دیکھیے، انسانیت کو وقار دینے والے رسول کا رویہ دیکھیے، انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھانے والے رسول کے عمل کو دیکھیے۔ آپ نے ابو سفیان کو یہ سنا تو روایت کہتی اتنا غلہ دیا کہ ان کی ساری جو تنگی تھی وہ دور ہو گئی، خالی نہیں موڑا انہیں۔ یہ ہے سرکار کا عمل۔ آئیے سیرت رسول کو اپنائیں، جہاں ہم آپ کے حکم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، فرائض ہیں سب پر، لیکن باقی بھی تو آپ ہی کے ارشادات ہیں، باقی پر تو آپ نے عمل کر کے مدام عمل کیا ہے، مسلسل عمل کیا ہے، پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ لوگوں کو جوڑتے رہے ہیں، محبت کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے سے قریب لاتے رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں مکے میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ کسی طاقت کے ذریعے نہیں ہوئے، مکے میں جو بھی مسلمان ہوا ہے وہ اخلاق رسول سے ہوا، میرے نبی کے رویے سے ہوا ہے کہ آپ نے گالی دینے والے کو بھی سینے سے لگایا ہے، آپ نے پتھر مارنے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو اتنے جانی دشمن تھے وہ سارے قدموں میں گر گئے، سارے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اور دیکھیے ایک محبت ہوتی ہے کہ انسان اعلان تو کر دیتا ہے، لیکن جب مشکل آئے تو کہتے ہیں جی میں ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن یہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، جب آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے پھر ان کے سر تو کٹ گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے، گھر تو لٹ گئے ان کے لیکن پیچھے نہیں ہٹے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا سرکار کی بارگاہ میں، لیکن سرکار سے پیچھے نہیں ہٹے کہ وہاں سے محبتیں اتنی ملی، اتنا پیار۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے، تو آپ سے جب شادی تو انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ کی خدمت کرے گا، انہی کے بیٹے حضرت اسامہ کہتے ہو یہ خریدے گئے تھے غلام، جس طرح اس دور میں رواج تھا، ان کے والدین کہیں تلاش کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئے، پہچان لیا، رشتہ دار آ گئے، سرکار سے ملے کہ ہمارا ہے، ہم لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی ہمارا، ہم لے کر جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اس سے پوچھ لو اگر جانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے اجازت دے دی کہ جانا چاہتا ہے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ سارے مل کر حضرت زید کے پاس آئے کہ زید چلو، انہوں نے کہا آپ میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، بڑے ہیں، آپ اتنے عرصے بعد ملے، مجھے بھی تسلی ہوئی، آپ بھی خوش ہوئے، لیکن یاد رکھیے میں اس در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا جو محبت مجھے یہاں ملی ہے کہیں بھی نہیں ملی ہے۔ غلام زادے کو اتنی محبت دی ہے کہ انہی کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، روایت کہتی ہے ایک کندھے پر اگر حضرت امام حسن کو اٹھایا تو دوسرے پر حضرت اسامہ ہے، ایک غلام زادے کے ساتھ پیار کیا ہے سرکار نے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے تمہارے دلوں کو جوڑنے والا رسول آیا ہے، جن کے کرم سے انہوں نے اپنے رویے سے بتایا ہے، اپنے عمل سے ثابت کیا کہ دلوں کو جوڑو۔ آئیے آج ناراضگیاں ختم کرنے کا اعلان کریں۔ فرمایا جو پہل کرتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے، فرمایا جو پہل کرتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے، اور جو اس عالم میں دنیا سے چلا گیا، میں حدیث سنا چکا ہوں، سرکار نے فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر خطرناک ہے۔ آئیے ناراضگیاں ختم کریں، بھائی کو منائیں۔ اسلام تو مسلمان بھائی سے ناراض ہونے کی اجازت نہیں دیتا، ہم اپنے حقیقی بھائی سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے دین تو تمہیں جوڑنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفرتیں، بغض، حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور در مصطفیٰ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا